دیکھو بچوں، استاذ ہوتا ہے اور شاگرد ہمیشہ شاگرد ہی رہتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائے رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ کی ملاقات کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ سے ملاقات کی اور کہا، میں اپنے بعد تمہیں اپنی مسند کا مالک بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب ہو گئے۔ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد دلائی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی فقہ کی مجلس الگ سے قائم کر لی۔ جب آپ کے استاذ کو پتہ چلا تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ دکھی ہوئے اور اپنے ایک شاگرد کو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، جاؤ ان سے ایک مسئلہ پوچھو۔ ان سے پوچھو کہ اگر کوئی شخص اپنے کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دیے 1 درہم کے بدلے، جب وہ کپڑا لینے کے لیے واپس آئے تو دھوبی کہے کہ تمہارا کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ جب وہ واپس گھر آئے تو دھوبی اس کے کپڑے اس کے گھر پہنچا دے، تو کیا اس صورت میں دھوبی کا اجرت لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو جب ان کے شاگرد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے یہ سوال پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکے۔ خود اپنے استاذ محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو، اگر دھوبی غصب کے بعد کپڑے دھوئے ہیں تو اس کا اجرت لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے کپڑے اپنے لیے دھوئے ہیں، اور اگر وہ کپڑے غصب سے پہلے دھوئے ہیں تو پھر اس کا اجرت لینا صحیح ہے، کیونکہ اس نے کپڑے اپنے مالک کے لیے دھوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو علم سے مستغنی سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ پر روئے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نادم و شرمندہ ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہمیشہ آپ بھی اپنے آپ کو استاد سے کمتر ہی سمجھیں۔ آپ چاہے علم و عمل کے میدان میں کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، لیکن استاد سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ استاذ کا دامن تھامے رکھ کے اپنے آپ سے بہتر استاذ کو سمجھیں، کبھی بھی استاذ سے بہتر اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ جب ان سے ملاقات کے لیے آئیں تو اپنے علم و عمل کو دروازے پر ہی چھوڑ کر اپنے استاذ سے ملاقات کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لے آئیں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ استاذ سے ملاقات کریں۔ جب استاذ کا ادب و احترام، ان کی عظمت آپ لوگوں کی دلوں میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی حاصل کریں گے، آپ دن بدن ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اور جس دن آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ میں استاد سے بہتر ہوں تو پھر سمجھ لو آپ کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو استاد سے بہتر سمجھنا بسا اوقات علم سے محرومی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے کیا کرنا، ہمیشہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان سے کمتر ہی سمجھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔